ان کی محبت دل میں ہونا ضروری ہے، اور یہ ہم نہیں بولتے ہیں۔ عارف باللہ معروف فرماتے ہیں کہ حب پاکہ کلید جنت ہے۔ اللہ کے جتنے نیک بندے ان کی محبت اگر مل گئی تو جنت کی کنجی مل گئی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے تمہارے نام عمل میں نماز نہ ہو، ایمان نہیں لائے تھی، عجیب کھاتے رہ جائے، کہ یا رسول اللہ جہاد ہو رہا ہے کہ میں آپ کی طرف سے لڑنے کے لیے جاؤں کہ پہلے ایمان لے، تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، ایمان لے، کیونکہ کوئی کام بغیر ایمان کے ہوئی نہیں، اچھا نہیں، قبول نہیں ہوگا۔ ارے جہاد کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ایمان پہلے ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا آمنو وعملوا الصالحات، پہلے ایمان لاؤ پھر اچھے کام۔ ایمان پہلے ہے، عمل بعد میں ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا پہلے ایمان لیا، بخاری شریف کے اندر ہے۔ اب ایمان لے آئے اور اس کے بعد میں گئے، تلوار نکالا، میدان جنگ شہید ہو گئے، اور رسول پاک کے پاس قرآن پاک کا 27واں پارہ ہے، سورہ نجم شریف کو، میرے نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے، میرے نبی کی زبان اپنے من سے نہیں کھلتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب نبی کے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے تب جا کر کے نبی کی زبان کو وہ بات آتی ہے۔ یہ 27ویں پارے میں ہمارے خدا نے فرمایا۔ اب ہمارے مرشد برحق شہزادے اعلیٰ حضرت تاج دکھائے زہر پلائے، ان کے چکمے مت مٹا، تفصیل اس کی موجود ہے روزہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو عمل تو بہت تھوڑا، بخاری شریف کے حاشیے میں دکھانا چاہتا ہوں، ایک بخاری کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے ان کے نام اعمال میں ایک وہ سجدہ بھی نہیں، نہ روزہ ہے نہ نماز، صرف کلمہ ہے، رسول اللہ کی تعلیم محبت ہے۔ یہیں سے بخاری شریف میں یہ مل گیا مسئلہ کہ دیکھو نبی کا لایا ہوا دین کوئی دن سے مان لے، اب اتنا ٹائم کہاں ان کو ملا کہ نماز پڑھ کے روزہ رکھے، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور اتنے درجے کے اوپر فائز ہیں۔ یہ لوگ دیوبندیوں میں لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر کوئی نبی عمل میں ایک امتی نبی سے آگے بڑھ سکتا ہے، میرے سامنے میں جہاں پڑھاتا ہوں دارالعلوم میں، آپ لوگ خلیل آباد گئے ہوں گے، یونیورسٹی اسٹیشن کے پاس دلی گنج، میں آج سے 15 سال پہلے وہاں تک میں سرکار سے پڑھا رہا ہوں الحمدللہ۔ دارالعلوم میرے والد صاحب وہاں پڑھے ہوئے ہیں، ڈسٹرکٹ بستی کا سب سے قدیم ادارہ ہے، دور حدیث کا تعلیم ہے، تو اس میں تقریر کرنے گیا، میرے سامنے کچھ مولوی سی ٹائپ کے تھے، اتنا بڑا کھرا لکھ کر کے لے کے آئے، اس میں لکھا تھا کہ ہمارے علماء نے جو لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے کہ بسا اوقات امتی نمل عمل میں اپنے نبی کے برابر ہو سکتا ہے، بلکہ بڑھ بھی سکتا ہے۔ وہ ایسے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی 63 سال کی تھی، اگر کسی امتی کی زندگی 100 سال کی ہو جائے اور 100 سال اللہ توفیق کی نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، تو 100 سال کا روزہ جوڑ تو نماز تو 63 سال کی زندگی کے روزے سے زیادہ ہو جائے۔ تو ہم نے کہا دیکھو یہ شیطان کی دینی ہڈی ہے، یہ قرآن چھوڑ رہا ہے کہ شیطان کی ہڈی لے رہا ہے۔ میں کہ بتاؤ، پہلی بات تو تم کٹگھڑی کو دیکھو، خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ کٹگھڑی مخلوق کی ہے، کہ مخلوق میں عالم حافظ اونچے ہیں جاہلوں سے، لیکن جتنے مسلمان میں ان میں سب سے اونچا درجہ ہمارے نبی۔ ایک کٹملا مولوی، جبکہ مطلب مولوی بھی حقیقت میں نہیں، ورنہ قرآن کا علم ہوتا تک ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا کیا؟ ایک ایسا مولوی ہے اس کو اس نبی کو گھٹا رہا ہے جس کو اللہ نے بڑھایا ہے، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں آیا ہے، اور خانہ کا ذکر ہے، اے نبی ہم نے تمہارے ذکر کو اونچا کر دیا، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ ایک کٹملا گھٹا رہا نبی، بتاؤ اللہ اونچا کر رہا ہے گھٹا رہا ہے؟ پتا چل گیا میرے دوستوں، اس گاؤں میں جو لوگ 2-4 لوگ ہو گئے ہو، توبہ کر لو، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ان کے چکمے میں نہ آؤ، توبہ کر کے مرید ہو جاؤ۔ گوا میں ہم لوگ گئے تھے، 15 جلسے ہوئے تھے، مفتی شمس الدین، غلام محی الدین بہرائچی، یہ سب میرے ساتھ بھی تھے۔ یہ لوگ تحریک کے بعد کہتے تھے یہ مرید ہونا کیا ہے؟ ایمان بچاؤ تحریک۔ ایک جگہ گئے ایک شہر میں تو پوری دیوبندی مسجد تھی، دیوبندی محلہ تھا، بیان سن کر کے پورے محلے کے لوگ توبہ کر کے اور کیا مرید ہونا۔ میرے دوستوں مرید ہونا کیا ہے؟ اللہ کے مقبول بندوں کے سامنے کرم میں آنا، یہی اللہ کا حکم ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کے 11ویں پارہ سورہ توبہ کے 15ویں رکوع پر ہمارے خدا کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو سچوں کے ساتھ رہو، ہمارے خدا نے دیا، ہمارے نبی سچے، صحابہ سچے، ہمارے امام حسن سچے، شہید کربلا امام حسین سچے، ہمارے غوث اعظم سچے۔
سچے، ہمارے خواجہ اجمیری سچے، یہ تمام سچے بندے اولیاء کرام ہیں، ان کے دامن میں آ جاؤ، یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی بریلیوں کا حکم، یہی بریلیوں کا مسلک ہے کہ راہ غلط کو چھوڑو، سچوں سے رشتہ جوڑو، سب کچھ یہ چھوٹ جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔ باتوں باتوں میں بات پڑ گئی، لیکن یہ بھی ضروری تھا کہ ہمارا اگر کوئی بھائی روزہ نماز دے کر کے چشمے میں بھاگ رہا ہے تو مت بھاگ، اگر ٹائم میں ہم نے کتاب کو یہ لوگ نبی کو صرف دماغ میں دیکھے قرآن چھوڑ دیے۔ والد صاحب کا بیان تھا، میں نے کتابی شکل دیا اور مقدمہ میں نے لکھا ہے، اور اپنے چارے اگر دیکھو گے قرآن تو ہمارے اعلیٰ ہمارے مفتی اعظم فرماتے ہیں، ارے نبی کی زندگی لے کے چلنا قرآن پر حقوق کو اپنانا ہے۔ کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے سوال کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رسول پاک کی بیوی کہ رسول پاک کا عمل بتائیے، تو الفاظ بخاری ہے کہ کانا بالکل قرآن، نبی کا اخلاق قرآن پاک پر عمل کرنا تھا۔ کیا مطلب؟ اگر قرآن پاک کی عملی تفسیر دیکھنا ہو تو نبی کو تو قرآن پاک پر عمل ہو جائے گا۔ اب مفتی اعظم ہند نے اس موڑ پر کیا کہا کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں، نبی کو مان لینا اور جان لینا یہی ہے ایمان۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا اجے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ اگر مسلمان بن کر جانا چاہتے ہو تو مسئلے کے اعلیٰ حضرت پر آ جاؤ، کچھ سوچو نہیں۔ یہ لوگ چنگل باتیں ہم لوگوں کو بریلوی کہتے ہیں، چپچپاہے کہتے ہیں، کور پھجوا کہتے ہیں، یہ دھاندلی سے کہتے ہیں۔ اب ان گواروں کی بات ہم نہیں کر رہے جو نماز چھوڑ کر کے مزار پر کا دھونی دے رہے ہیں۔ مسلک اہل سنت کا مطلب یہ ہوا کہ نماز تو فرض ہے، اس کو ہر مومن کو پڑھنا چاہیے، اور بزرگوں کے مزار پر شرعی حیثیت سے جانا چاہیے، شرع کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ میرے دوستو، اس لیے میں شرع کا جو فتویٰ یہ ہے کہ ماں بہنوں کو بھی نہ لے جایا جائے، شرعی حیثیت سے جایا جائے، علماء اہل سنت سے رابطہ قائم کریں، تب معلوم ہوگا ان گواروں کا عمل دکھا کر کے نہ فرض دے۔ جبینے سعادت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الكريم وآله وبارك وسلم اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه۔ ہم نے اپنی گناہوں سے توبہ کی، انشاءاللہ تعالی نماز، روزے، ہر فرض، ہر واجب کو اپنے وقتوں پر ادا کرتے رہیں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے، خاص کر جھوٹ اور غیبت، بد مذہبوں سے بچتے رہیں گے، خاص کر دیوبندیوں سے، وہابیوں سے، تبلیغیوں سے۔ ہم نے اپنا ہاتھ سرکار غوث اعظم حضور شیخ محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے پاک میں دیا۔ الہی ہمیں ان کے غلاموں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کی گروہ میں ان کے جھنڈے کے نیچے اٹھا۔
یا اللہ یا رحمانو یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب کپڑا چھوڑ دیجیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. اب سب کے لیے دعا کر دیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد النادر الجود والکرم والہ بارک وسلم. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بیٹھ جائیے تو نہیں ملے گا.